تو ہم شریعت پر عمل کریں گے تو عزتیں ملیں گی، اور معصیت کے مرتکب ہوں گے تو ذلتیں ملیں گی۔ لہذا عواقب المعاصی، گناہوں کا برا انجام، اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں ہمارے علماء نے۔ بہرحال چند ایک گناہوں کی وجہ سے جو انسان کو ذلتیں ملتی ہیں، پریشانیاں ملتی ہیں، وہ ذرا سن لیجیے کہ ایک تو انسان سواد الوجہ، گناہ کرنے کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ سیاہ سے مراد چہرے پہ رونق نہیں رہتی، رعنائی نہیں رہتی۔ چنانچہ گناہ کرنے والے بندے کا چہرہ اس کی چغلی کھا رہا ہوتا ہے، خدا کا موسم ہوتا ہے اس کے چہرے پہ، نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے اس کے چہرے سے۔ یہ چہرہ سائن بورڈ بن جاتا ہے بندے کے عملوں کا۔ تنہائیوں میں چھپ کے جو گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ظلمت کو اس کے چہرے کے اوپر لیپ لگا دیتے ہیں۔ بے رونق چہرہ۔ تو گناہوں کی جو انسان کو ذلتیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک ذلت کیا؟ چہرہ بے رونق۔ چنانچہ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھیں، آپ کو تر و تازہ نظر آئیں گے، رعنائی نظر آئے گی، تازگی نظر آئے گی، نور نمکتا نظر آئے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ گناہوں کا خیال ہی نہیں کرتا کہ ہے یا نہیں، اس بندے کے چہرے کے اوپر آپ کو بے رونقی نظر آئے گی۔ تو سب سے پہلے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے پردہ پھرنے والی عورتیں چاہے جتنے ہی لیپ لگاتی پھرے، ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہوتی، بے پردگی کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے رونق اٹھا لیتا ہے۔ اب فیئر اینڈ لولی کریمیں کیا کریں گی؟ دوسری بات فرمایا ظلمت القلب، چہرہ ہی سیاہ نہیں ہوتا بلکہ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا ضیقہ وغمہ، دل کے اندر غم ہوتا ہے اور تنگی ہوتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے دل کے اندر گناہوں کی وجہ سے۔ پھر اگلی بات فرمائی ذوفہ عن مقاومت عدوہ، اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اس بندے کے اندر کمزوری اور پستی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جو نہیں ہوتی، ہر میدان میں ذلیل و خوار۔ ذلت بعد عزہ، اس بندے کو عزتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ذلتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اثر گناہ کا زوال الانس و استبدال الوحشت بینہ و بین اہلہ، اس کے اور اس کے اہل خانہ کے درمیان محبت ختم کر دی جاتی ہے، وحشت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں جی ہمیں بیوی اچھی نہیں لگتی، اور بیویاں کہتی ہیں کہ خاوند کے ساتھ ہماری طبیعت ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ گناہوں کا نتیجہ۔ نوجوان آ کے بتاتے ہیں کہ باہر بد نظریاں کرتے پھرتے ہیں، گھر میں نیک خوبصورت اچھی بیویاں ہوتی ہیں، کہتی ہیں ادھر دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے محبت کو وحشت میں بدل دیا، یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ استغفار کثرت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بیوی کے ساتھ محبت پیدا فرما دیں گے۔ پھر دیکھیے کہ یہ بات یہی نہیں ہوتی کہ بندے اور اس کی بیوی کے درمیان یہ محبت وحشت میں بدل جاتی ہے، نہیں، بلکہ ثم بینہ و بین نفسہ، بندے اور اس کے نفس کے درمیان وحشت، اپنا آپ ہی اچھا نہیں لگتا، مرنے کو دل کرتا ہے، خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے، اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے بندہ۔ آپ نے دیکھا نا کچھ لوگوں کو اپنے آپ سے ہی بیزار، ہر کسی کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنے آپ کو بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ سے جو بیزار ہو گیا، یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی وجہ سے
اس بندے اور اس کے نفس کے درمیان وحشت پیدا کر دی، بیزاری پیدا کر دی. اور پھر فرمایا کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ثم بینہ و بین اللہ، پھر بندے اور اللہ کے درمیان وحشت کا تعلق ہو جاتا ہے. بندے کو اللہ کا تذکرہ ہی اچھا نہیں لگتا. پھر وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، اللہ تعالیٰ تو بس داڑھی والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا، کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ میں فیورٹزم بڑا ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی بس داڑھی والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں. یہ بندے اور اللہ کے درمیان وحشت آ گئی. تو دیکھو، پہلے بندے اور اہل خانہ کے درمیان سے محبت چھین لی جاتی ہے، پھر بندے اور اس کے اپنی ذات کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے محبت کا وہ چھین لیا جاتا ہے، پھر بندے اور اللہ کے درمیان کی محبت کو ختم کر دیا جاتا ہے. ساتویں بات عواقب المعاصی میں سے ایک یہ بھی ہے، وقوع العبد فی بئر الحسرات، بندہ حسرتوں کے کنویں میں جا گرتا ہے. حسرتیں ہی حسرتیں، کاش میرے پاس ایسی گاڑی ہوتی، ایسی کوٹھی ہوتی، ایسی بیوی ہوتی. روز حسرت ہوتی ہے اس کے دل میں. اللہ تعالیٰ حسرتوں کے کنویں میں اس کو گرا دیتے ہیں، اور اس بیچارے کی حسرتیں کبھی پوری نہیں ہوتی. عورت ہے، بے پردہ ہے، اب اس کے دل میں حسرت، کاش میرا خاوند ایسا ہوتا، کاش میرے گھر کے اندر رزق اتنا زیادہ ہوتا. وہ حسرتیں ہی ہوتی ہیں بیچاری کے دل میں، اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ نقصان رزق ہی، گناہوں کی وجہ سے بندے کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان العبد یحرم الرزق بالذنب یصیبہ، گناہوں کی وجہ سے بندے کو جو رزق پہنچنا تھا اللہ تعالیٰ اس رزق کو کم فرما دیتے ہیں. اب آتے ہیں جی حضرت کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں، لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے. کاروبار کوئی نہیں باندھ سکتا، یہ رزق کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، انسانوں کے درمیان رزق کو ہم نے تقسیم فرمایا. اللہ تعالیٰ اگر دے تو کوئی روک سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر نہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا. تو یہ خواہ کی بات ہے، کسی نے کاروبار باندھ دیا. لوگوں کو چھوٹا خدا بنانے کے کیا فائدہ؟ چھوٹا خدا نہ سمجھو کسی کو کہ جی پھوپھی نے رزق باندھ دیا ہے، عامل نے رزق باندھ دیا ہے. اور اللہ کے بندے، کسی نے رزق نہیں باندھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے رازق کائنات نے ہمارے رزق کو گھٹا دیا ہے. کہتے ہیں جی بکری خوب نہیں ہوتی، بیٹھ بیٹھ کے سارا دن آ جاتے ہیں، اور جی بس سودا ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. اور جی بچی کے رشتے آتے تو بڑے ہیں، فائنل نہیں ہوتا. یہ بھی تو رزق ہے نا کہ بیٹی کو مناسب رشتہ مل جائے. تو یہ گناہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جس کی وجہ سے یہ بندشیں ہوتی ہیں. اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق کی ان کوتاہیوں کو ختم فرما کے ہمیں سکون والا رزق عطا فرما دے. اچھا، یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کئی شرابی کبابی دانی ہوتے ہیں اور پیسہ بھی بڑا ہوتا ہے، تو وہ حلال کا رزق کبھی نہیں ہوتا. یہ یقین کر لینا، ایسے لوگوں کو پاس اگر پیسہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا حرام کا پیسہ ہوتا ہے، مشتبہ پیسہ ہوتا ہے. حلال کا رزق کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ معصیت کر رہا ہو اور اس کو کھلا حلال رزق مل جائے. نہیں، اس کی غفلت بتا رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کے مال کے مصرف سے ان کے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں. لوگوں کے مال کے مصارف سے ان کی
آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ حلال کا رزق ہے یا نہیں، اس لیے کہ حلال کا رزق ہوگا تو نیک کاموں پر لگے گا، حرام کا ہوگا تو گناہوں میں صرف ہو رہا ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتے ہیں حضرت آپ جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مال کے مصارف سے ان کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اچھا ایسے کرو، یہ پیسے ہیں اور یہ تم شہر میں لے جاؤ، اور جس بندے کو تم سمجھتے ہو کہ وہ سب سے زیادہ غنی نظر آتا ہے، محتاج نہیں ہے، سائل نہیں ہے، بے شک اس کو دے دو، اور پھر دیکھو کہ یہ خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ گیا، اس نے جا کے شہر میں دیکھا ایک بندہ، بڑے اچھا اس کا لباس، بڑا اس کا جو ہے وہ چہرہ ایسا کہ جیسے بڑے شرفاء کا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ میں تھیلا لے کے جا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ بندہ تو واقعی سائل نہیں ہو سکتا، اس نے پیسے اس کو دے دیے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ بعد میں پتہ ضرور کرنا کہ وہ اس نے صرف نہ کیے۔ دینے کے بعد تھوڑی دیر یہ پیچھے لگ گیا، اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بندہ دوسری گلی میں مڑا اور تھیلا اس نے پھینک دیا اور ایک دکان کے اندر چلا گیا، وہاں سودا خریدا اور گھر کے اندر لے کر گیا۔ اس نے جا کے دروازہ کٹکھٹایا، اس نے کہا جی کہ میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ پوری صورتحال کی حقیقت بتا دیں۔ اس نے کہا دیکھو میں سادات میں سے ہوں، میرے گھر 3 دن فاقہ گزر چکا، اور گھر کے بچے اس وقت مرنے کی حالت میں پہنچ گئے فاقے کی وجہ سے، میں اپنی کسی بیماری کی وجہ سے مشقت کے قابل نہیں، نہ ہم کسی سے کچھ مانگ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو آج بچوں کو اس فاقے کی حالت میں تڑپتا دیکھ کر میں اٹھا اور میں نے باہر ایک مردہ بکری کو دیکھا، تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کا گوشت لے جاتا ہوں، میرے بچوں کے لیے اس اضطرار کی حالت میں یہ حلال ہے۔ میں نے وہ بکری کی ران کاٹی، میں لے کے جا رہا تھا، آپ نے مجھے پیسے دے دیے، اب میرے لیے اس کا استعمال کرنا حرام، میں نے اس کو پھینک دیا۔ دکان سے جا کے میں نے چیزیں خریدی اور جا کے گھر والوں کو دی کہ ایک صاحب نے مجھے ہدیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی۔ چنانچہ وہ جو پیسہ آپ نے دیا وہ سید گھرانے کے بچوں نے اضطرار کی حالت میں استعمال کیا۔ حیران ہو گیا، حضرت کو آ کے بتایا، حضرت نے فرمایا اب اپنا پیسہ بھی نکال اور جس کو سب سے زیادہ محتاج سمجھتے ہیں نا اس کو جا کے دے، اور پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ پیسے لے کے نکلا، اس نے بازار میں ایک بندے کو دیکھا جو ذرا لنگڑا بھی تھا اور فقیر بنا ہوا تھا، چنانچہ اس نے سمجھا کہ یہ معذور بھی ہے، فقیر بھی ہے، اس کو پیسے دیتا ہوں، پیسے اس کو دے دیے۔ اس کے بعد اس کے پیچھے چلا، دیکھا کہ وہ سیدھا ایک ایسی دکان پر گیا جہاں چرس بکا کرتی تھی، اس لنگڑے نے وہاں ان پیسوں کی کچھ چرس خریدی۔ پھر اس کے بعد وہ لنگڑا نوجوان ایک طوائف کے گھر گیا اور جو پیسے اس نے دیے تھے اس سے زنا کا مرتکب ہوا۔ اس نے اس سے پوچھا، اس نے اس کو کھلا کھلا بتا دیا۔ تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ نے سچ کہا، میرا پیسہ مشتبہ تھا، میں نے اپنی طرف سے صحیح بندے کو دیا، لیکن اس نے بھی اس کو گناہوں کے کاموں میں استعمال کیا۔ آپ کا پیسہ حلال کا تھا، میں نے ظاہر میں ایک ایسے بندے کو دیکھا جو غیر مستحق تھا، مگر اللہ نے آپ کے پیسے کو مستحق جگہوں پر جا کر لگوا دیا۔ تو وہ فرماتے تھے ہم مال کے مصارف سے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیتے ہیں، یہ آ کدھر سے رہا ہے، حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ فاسق و فاجر ہے اور خوب مال پیسے کی بہتات ہے، تو آپ اتنا یقین کر لیں کہ حلال کا پیسہ اتنا کھلا کسی کو نہیں مل سکتا، کوئی نہ کوئی اس کے اندر مسئلہ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ گناہوں کے برے انجام میں سے زوال المحابہ، اس بندے کی جو ایک ہیبت ہوتی ہے نا وہ چھین لی جاتی ہے۔ تتبدل حقارہ فی قلوب الناس،
इंसानों के दिनों में उसकी हकारत डाल दी जाती है। चुनांचे ये ऐसा ही है, आज का अफसर किसी के सामने आते हैं तो वो उसको सलूट मारता है। जब अफसर पीठ फेर के जाते हैं पीछे से मां बहन की गाली निकाल देता है। तो लोग भी इस बंदे की ऐसी इज्जत करते हैं। दिल से इज्जत कोई नहीं करता, दिल से इज्जत करते हैं उसी बंदे की जो नेकी और तकवा पर जिंदगी गुजारने वाला। और 11वीं बात, अल्लाह अकबर, फरमाया यसीरु शैतान मौलाह मिन दूनिल्लाह, अल्लाह की बजाय शैतान उस बंदे का मौला बन जाता है। वमन यकुन शैतान लहू करीनन फसाअ करीना। और 12वीं चीज रईनुल कुलूब, दिल पे जंग आ जाता है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। और फिर 13वीं चीज हिरमान मिन हलावति ताआ, नेकी की जो लज्जत है उससे बंदे को महरूम कर दिया जाता है। नमाज में लज्जत नहीं, तिलावत में लज्जत नहीं, तस्बीह पढ़ने में दिल नहीं लगता, दिल ही नहीं करता ऐसे काम करने को। क्या पता ये जो आंखों का काबू नहीं करते, गैर महरम से नहीं बचाते, उसका वबाल हो कि अल्लाह ताला हमें जिक्र और मुराकबे के अंदर लज्जत ही अता नहीं फरमाता। और 15वीं चीज, और ये बहुत अजीब है, अल्लाह अकबर, इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं। क्या? खुरूज मिन हिस्निल्लाहिल हसीन, अल्लाह ताला की हिफाजत के किले से इस बंदे को बाहर निकाल दिया जाता है। अब अल्लाह ताला अपनी हिफाजत से जिसको निकाल दे वो बेचारा बदबख्त बन जाता है। ये गुनाहों का वबाल है। इसलिए गुनाहों का वबाल यह भी है, इल्म से महरूम। तवज्जो फरमाइए, बहुत सारे तुलबा कहते हैं हजरत हम सबक याद करते हैं भूल जाते हैं। ये बात याद रखना, जहां इस्यान होगा वहां निसियान होगा, जहां इस्यान होगा वहां निसियान होगा। वो तो लबा देखें, ऐसा तो नहीं कि बदनजरी की वजह से, गीबत की वजह से, बदगुमानियों की वजह से, बेअदबियों की वजह से, दिल दुखाने की वजह से कहीं अल्लाह ताला ने हमें इस इल्म की यादाश्त वाली नेमत से महरूम न कर दिया। और गुनाहों की वजह से बंदे की उम्र कम हो जाती है। हदीस बात में आते हैं जो शख्स ज़िना का मुर्तकिब होता है अल्लाह ताला उसकी उम्र को घटा देते हैं। अब उम्र घटाने की 2 बातें लिखी हैं उलमा ने। एक तो ये कि फिजिकली उम्र घट जाती है, अल्लाह ताला 100 साल की बजाय उसको 70 साल की उम्र के ले आते हैं, उम्र की यानी घटा दी गई। और एक उलमा ने इसका तर्जमा यह किया कि इंसान की इफेक्टिव उम्र घटा दी जाती है। क्या मतलब? कि 25 साल का नौजवान और आंखों के आगे उठते हुए अंधेरा आ जाता है, जवानी में बूढ़ापा आ गया। वो जो फाल जिंदगी थी उसको घटा के इसको बीमारियों का मजमुआ बना दिया जाता है। आजकल तो एक 16 साल का लड़का मेरे पास आया, हजरत लो बैक की पेन है, मुझसे चला नहीं जाता। 16 साल की उम्र और इसमें लो बैक की पेन, कोई जोड़ बनता है? ऐसे लगता है कि बेचारे बच्चे थे और बचपन के बाद बुढ़ापा आ गया, जवानी इन्होंने कभी देखी ही नहीं है। ये गुनाहों का वबाल होता है। और गुनाहों का एक और वबाल क्या है कि गुनाह करने वाले को दुश्मनाने खुदा के साथ मुशाबिहत मिलती है, अल्लाह के दुश्मनों से मुशाबिहत हो गई। और गुनाह करने वाले के लिए हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह ताला की मखलूक ऐसे बंदे के लिए लानत बरसा रही होती, फरिश्ते बद्दुआ कर रहे होती हैं और अल्लाह ताला शैतान को उनके ऊपर मुसल्लत फरमा देते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो